بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن بہت سارے اعمال مستحب ہیں کہ انسان انجام دے، اور جس میں خود جمعے کا غسل جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، اصرار دیا گیا ہے کہ جمعے کا غسل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن جو ایک چیز سب سے زیادہ روایات میں ہے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب جتنا زیادہ انسان صلوات بھیجتا ہے اتنا زیادہ اس کو خدا کی بارگاہ میں اجر بھی ہے یقیناً، اور بہت ساری فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ جمعے کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے، یعنی آخری امام کے ظہور کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ، اور جمعے کا دن امام زمانہ سے منسوب بھی ہے، یعنی ہر دن ہفتے کا دن جو ہے وہ رسول خدا سے ہے، اس طرح اتوار کا دن جو ہے وہ حضرت سیدہ اور امام علی سے، اس طرح ہر دن ایک معصوم سے جو ہے وہ منتسب ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جمعے کا دن امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہماری کوشش ہوگی بہرحال ہم آج کے دن ماہ رمضان بھی ہے، اور ماہ رمضان میں ہم جو دعا افتتاح پڑھتے ہیں وہ بیسکلی امام زمانہ ہی کے لیے ہے، کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسی حکومت ہوگی، دعا افتتاح جو ہے وہ ہمیں وقت کے امام کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ ہم کیا اپنا رمضان امام کے لیے گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے؟ کیونکہ اصل جو رمضان کی فضیلت وہ یہی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو درک کرے، وقت کے امام کو پہچانے۔ یہ جو ہم لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہم جو ہے وہ عبادت کریں، کیونکہ اس میں ہمارے پورے سال کا رزق ہے، ٹریولنگ ہے، زیارتیں ہیں، حج ہے، سب کچھ، موت ہے کسی کی، سب اس دن جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے پورا ڈیٹا۔ وہ ڈیٹا کس کے پاس آتا ہے؟ وہ امام زمانہ کے پاس آتا ہے، اور امام زمانہ ہی کا سگنیچر اس پہ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے دن سے امام زمانہ سے اپنے ریلیشن کو اچھا رکھیں اور ہم امام کے قریب جائیں۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے عمل انجام دیں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے قریب ہو سکیں۔ وہ پہلی چیز جس میں امام خود فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو، خود یہ دعا کرنا انسان کو امام سے قریب کرتا ہے۔ تو کیا میں اپنی دعاؤں میں امام کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنی دعا سے پہلے امام کے لیے دعا کرتا ہوں؟ حدیث بہت معروف ہے، میں نے پہلے بھی، ظاہر ماہ رمضان ہے اور اس میں پڑھنی چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے خدا کے، وہ آپ کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو آپ سے بات کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں، آخری زمانے میں یعنی آخری نبی کی ایک امت ہوگی کہ وہ مجھ سے کلام کرے گی، یعنی وہ مجھ سے بات کرے گی، اور میرے اور آپ کے درمیان موسیٰ 70 حجاب ہیں، 70 پردے ہیں، لیئرز ہیں، مگر اس امت کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ کہا یار پروردگار یہ کون سا ایسی امت ہے؟ کہا وہ امت جب روزہ افطار کر رہی ہوگی، افطار کے وقت وہ جو بھی مجھ سے دعا مانگے گی میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا۔ صلی علی محمد۔ اب جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو کیا ہم دعا مانگتے ہیں یا پہلے کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ یعنی بڑا نیچرل سا ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک اپرچونٹی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ تو ہم دعا پڑھ رہے ہیں افطار کی، بسم اللہ پڑھیں، سورہ قدر پڑھیں، تو ہماری دعا پہلی کیا ہے؟ اس وقت پہلی دعا کیا ہے؟ ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے پروردگار نے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا، اس وقت میری دعا کیا ہے؟ کیا میں اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یہ دیکھیں، جو چیز انسان مانگتا ہے اسی سے اس کا اندر پتہ چلتا ہے۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ میری دعا میری خواہشات کو بتاتی، میری دعا میری چیزوں کو بتاتی ہے، میری دعا میرے ہدف، میرے مقصد کو بتاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے بولے کہ الادین کا چراغ مل جائے گا آپ کو، الادین کا جو چراغ کارٹونوں میں فلموں میں دیکھتا ہے، 3 دفعہ جن باہر نکلے گا، وہ 3 خواہشیں میں پوری کروں گا۔ میری کیا 3 خواہشات ہیں؟ خوب انسان ٹیسٹ کرے اپنے آپ کو۔ کہاں ٹیسٹ کریں گے آپ؟ قیامت میں ٹیسٹ نہیں ہے، قیامت میں رزلٹ ہے۔ ٹیسٹ یہیں پر ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں، خوب میری کوئی دعا پوری ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو میں کیا مانگوں گا، کیا خواہشات ہیں میری۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو بلاغہ میں کہ انسان اپنے ہمت اور ارادوں سے پہچانا جاتا ہے، میرا ارادہ کیا ہے۔ اگر میرا ارادہ یہ دنیا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، میری یہی قیمت ہے، میری یہی پرائس ہے۔ اگر میری دعا وقت کا امام ہے تو پھر آپ سوچیں میری اور آپ کی کیا قیمت ہوگی۔ یعنی خود ہماری قیمت کے لیے پھر بازار لگے گا کہ ہاں یہ شخص چاہیے۔ اس لیے ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں اپنے بیٹے کو جو لکھا، اس نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤ کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ خدا تمہارا خریدار ہے۔ اپنے آپ کو ایسا کرو کہ خدا بولے ہاں یہ بندہ میرا، مجھے چاہیے، یہ میرے کام کے لیے ہو۔ تو میری خواہش کیا ہے؟ کہاں ہے امام میری زندگی میں؟